اسلامک یوتھ فیڈریشن مہاراشٹر کی جانب سے 12 جنوری کو ناندیڑ کے BK فنکشن ہال میں ایک شاندار ایک روزہ اسٹیٹ کانفرنس بعنوان وربک فکبر منعقد ہوئی، جس میں مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں ملک کے نامور اسلامی اسکالرز اور علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ اس کے بعد افتتاحی کلمات انجینئر سید ریحان IYF کے ریاستی صدر نے کی، جس میں انہوں نے کانفرنس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے موجودہ حالات میں وربک فکبر کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کی۔ پہلا خطاب ڈاکٹر مبشر صاحب کا تھا، جنہوں نے نوجوانوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاکیزگی، جواں مردی، اخلاقی بلندی اور انقلابی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ جو مشن تھا یہ دل و دماغ سے اوجھل ہوتا چلا گیا، اور وہ جو جس مشن کے لیے یہ امت برپا کی گئی تھی، انسانوں کی تخلیق کی گئی تھی، خلافت فی الارض، انسانوں کو آزادی دلانا، اللہ کے بندوں کو آزادی دلانا اور اللہ کی غلامی میں لانا، یہ مشن امت مسلمہ کے دل و دماغ سے اوجھل ہوتا چلا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جو آخری علامت تھی خلافت عثمانیہ کی شکل میں، امت نے اس سے بھی بغاوت کر کے کی۔ اس کے بعد UP کے شہر لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے عالم دین مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے امت مسلمہ کے داعیانہ کردار پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے اور اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جو رویہ ہے اس رویے کے ساتھ اہل ایمان کو نشانہ نہیں بناتے۔ جب اہل ایمان اطاعت گزاری، فرما برداری، اطاعت شاری کی روش اختیار کریں تو ہم ان ذمہ داروں کے دلوں میں الفت، محبت، نرمی ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادِ، اور جب میرے بندے، میری بندیاں اذا عصونی، نافرمانی پر آمادہ ہو جائیں، میرے قانون کی خلاف ورزی کرنے لگیں، کھلے عام اللہ کے قانون سے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنے لگیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے رسول کی سنت سے بغاوت کرنے لگیں، رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑانے لگیں، تو حوّت قلوبہم بالسخطۃ والنقمہ، تو ہم ان ذمہ داروں کے، حکمرانوں کے دلوں میں سختی اور نفرت ڈال دیتے ہیں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر یہ ذمہ داران حکومت ان لوگوں پر سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، برے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، جینا دو بھر کر دیتے ہیں، طرح طرح کی اسکیمیں نکال کر اہل ایمان کو فتنوں میں مبتلا کرنے کی، آزمائشوں میں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آج CA ہے، NRC ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور ڈھگامہ ہے، یہ سب کرنا شروع کر دیں۔ لہذا مسلمانوں، علاج کیا ہے؟ میری مجال نہیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے علاج بتاؤں۔ جس نبی پر ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہے، اس نبی نے علاج بتایا ہے۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ حکمراں اللہ کے مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا کرتے ہیں، جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو تم اپنے بادشاہوں کو، وزیروں کو کوسنے میں اپنا وقت مت ضائع کرو۔ فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، اپنے بادشاہوں کو کوسنے کاٹنے میں مت لگو کہ اس نے ایسا کر دیا، اس پارٹی نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ وَلَكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، تم اللہ کے حضور میں عاجزی کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، کئی اکفیکم ملوککم، تاکہ ہم تم کو ظالم وزراء کے ظلم سے ہم تمہیں بچا لیں، تمہارے لیے ہم کافی ہو جائیں۔
کلکتہ سے تشریف لائے مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب نے انسانیت کو درپیش چیلنجز اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کے عنوان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو اپنی بات کھل کر اور بے لاگ انداز میں پیش کرنی چاہیے اور آزمائشوں کا سامنا ثابت قدمی سے کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا، اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا۔ تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہوگے، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے، تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو آتی ہے، پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جہاں تواسی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو، عقیدہ توحید کی دعوت دو، یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب جب مصیبتیں آئیں گی تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں قربانیاں دینی ہوں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب تواسی بالصبر کا کام کرو۔ اورنگ آباد سے تشریف لائے وحدت اسلامی کے امیر ضیاء الدین صدیقی نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو مایوسی سے بچنے کی تلقین کی اور کہا کہ اسلام کا مستقبل روشن اور تابناک ہے، ایمان اور توکل کے ذریعے اسلام کے غلبے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اس وقت 130 جمہوریتیں دنیا کے اندر ہیں، 130 جمہوریتیں دنیا کے اندر ہیں، لیکن خود ان کا انالیسس یہ ہے کہ 15 سے زیادہ ممالک کے اندر جمہوریت کا تماشا، 15 سے زیادہ جو ممالک ہیں اس میں جمہوریت کا صرف تماشا کیا جاتا ہے۔ 115 ممالک میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت ہے، لیکن کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اور جمہوریت کیسی؟ جس میں اگر 100 میں سے 51 لوگ ایک طرف ہو جائیں تو وہ جو چاہے کریں، اور ان 50 لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان 50 لوگ کتنے ہی عقل مند ہوں، لیکن 51 بیوقوفوں کے مقابلے میں ان کی زندگی، ان کے مال و اسباب، ان کی صلاحیتیں سب بیکار ہیں، اور 51 لوگ ان کے اوپر قابض ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ میجورٹی یہ حق نہیں رکھتی کہ مائنورٹی کے جو ہے اس قدر تذلیل کر سکے، لیکن ڈیموکریسی کے نام پر ساری دنیا میں جس طرح تماشا ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو ڈیموکریسی کا فلسفہ ہی بدلا جا رہا ہے۔ اب تک تو یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ میجورٹی کے طے کیے ہوئے اصول کا نام ہے، جس میں بعض جگہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ مائنورٹیز کے حقوق کی رکشا بھی کرتا ہے، لیکن اب مائنورٹیز کے حقوق کی رکشا ختم کر دی گئی ہے۔ رائٹ آف مائنورٹیز ڈسمس۔ آج کی ڈیموکریسی یہ ہے کہ 51 لوگ اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ ان 50 لوگوں کا قتل کر دیا جائے گا تو یہ اپرووڈ ہے، یہ اپرووڈ ہے، یہی قانون ہے، اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام اور کلیدی خطاب میں IYF کے کل ہند صدر جناب معاذ جاوید نے وربک فکبر کے نظریاتی اور فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مسلمانوں کو تمام باطل نظریات کو ترک کر کے اسلام کے آفاقی پیغام کو اپنانے اور نوع انسانی کو اس کی دعوت دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جھوٹے خداؤں کے خلاف کھڑے ہو کر ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہی امت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف 2 گروہ بنائے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس لیے اہل حق کے علاوہ سب کو باطل سمجھ کے ہی اگر ہم اپنا لاہ عمل بنائیں گے تبھی ہم جو ہے کچھ کامیابی مل سکتی۔ حق و باطل ایک کشمکش میں ہیں، کانفلکٹ میں ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کوئی ملاوٹ
کوئی مداہنت، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. باطل اگر اپنے تمام لشکر لے کے بھی میدان میں آ جائے تب بھی اس کے لیے پسپائی اس کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ باطل کی مثال کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بزاد درخت کی سی ہے، جھاڑ و جھنکاڑ کی سی ہے، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. ان الباطل کان زہوقا. باطل ایک جھڑکٹا دین ہے. اس کو حق کی مضبوطی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے، اس لیے وہ حق کو پابند کرنا چاہتا ہے، حق کا راستہ روکنا چاہتا ہے، مختلف لاز بناتا ہے، اینٹی کنورجن لاز بناتا ہے کہ کہیں لوگ حق کا جو اخلاقی کردار ہے جو ہمارے سامنے ابھی بہت اچھے انداز سے آیا، جو لوگوں نے پیش کیا، وہ اخلاقی کردار حق کا اتنا مضبوط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حق جو ہے پورے سماج کو مسخر کر لے جائے. چنانچہ وہ حق کو پابند کرنا چاہتا ہے. اصلاً یہ باطل کی مضبوطی نہیں ہے بلکہ یہ باطل کی بنیادی کمزوری. وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تھرتھراتا ہے حق کے غلبے سے، اسی لیے وہ حق کو مختلف اوچھی قسم کی کوششیں کر کے جو ہے وہ اس کو روکنا چاہتا ہے. دعوت ہے جو اس کانفرنس کی پیغام و دعوت ہے، اس میں جس طرح سے شجاعت کی، مضبوطی کی، جمنے کی بات کی گئی تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس پورے پیغام کا اصل مخاطب جو ہیں وہ نوجوان ہیں. کانفرنس میں بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے حالات کا بھی تذکرہ کیا گیا. خاص طور پر فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ہو رہی زیادتیوں کی شدید مذمت کی گئی اور مظلوم فلسطینیوں کے جذبہ شہادت کو یاد رکھنے کی نصیحت کی گئی اور ان پر ظلم کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. مظلوم فلسطینیوں کے حالات پر ایک بہترین ایکشن سانگ بھی پیش کیا گیا. اقدام یزیدی کے ثانی ہے اسرائیل شیطانی، ہے ظلم شقاوت کے بانی، یہ ظلم نہیں اب طولانی، یہ ظلم نہیں اب طولانی، اب دل میں ہے ہم نے ٹھانی، دشوار بنا دیں گے جینا. القدس لنا القدس لنا القدس ہمارا ہے، القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس ہمارا ہے، القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس ہمارا ہے، القدس لنا. اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پر علم. اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پر علم. وادی غزہ کے ہر مرد مجاہد کو سلام، وادی غزہ کے ہر مرد مجاہد کو سلام. سر کٹا دیتے ہیں لیکن سر نہیں کرتے ہیں خم، اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم. کانفرنس میں شہادت بابری مسجد کے بعد ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کے حق میں دیے گئے فیصلے کی بھی یاد دہانی کروائی گئی اور اس بات کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد قانونی طریقے سے وہاں ایک مندر کی تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کو مسجد سے دستبردار ہونا پڑا. اس وقت کی حکومت نے جو پرمیشن دی تھی وہ کاغذات بھی موجود ہے اور اس مسجد کے تعمیراتی نقشے پہ اس وقت کے افسران کے دستخط بھی موجود ہے، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے جناب
کہ مسجد بالکل لیگل طریقے سے حکومت کی پرمیشن لے کر بنائی گئی ہے. تھینک یو آنر. ستیہ سنگھٹن والے اپنا مقدمہ پیش کریں. تھینک یو آنر. جج صاحب، جس طرح میرے قابل دوست نے بتایا ہے کہ یہ مسجد کئی سو سالوں سے یہاں پر موجود ہے، اس بات کو ہم مانتے تو ہیں، لیکن جج صاحب یہ مسجد ہماری دھارمک استھل کو توڑ کر بنائی گئی ہے. بھلا جس علاقے کی آبادی 90% غیر مسلموں کی ہو، وہاں پر مسجد کا کیا کام؟ اس بات کا آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے؟ یور آنر، میں آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر اس علاقے کی جن گننا کی رپورٹ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. کانفرنس میں ہزاروں شرکاء نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. مختلف ترانے، تقاریر اور ڈرامے اس کانفرنس کا حصہ رہے. وحدت اسلامی ہند کے مقامی امیر مشتاق احمد فلاحی کی دعا سے پروگرام کا اختتام ہوا. مجموعی طور پر کانفرنس اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی. تھینک یو.